آیت نمبر ہے 59۔ آیت نمبر ہے 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے زمین جو ہے وہ دو طرح کی بنائی ہے، ایک والبلد الطیب، وہ زرخیز بہترین زمین جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور پھر اعلیٰ سے اعلیٰ فصل، باغات، سبزہ کھیتیاں اس پر اگتی ہیں، اور دوسری زمین وہ بنجر جس کے اوپر جتنی چاہے بارش ہو، چاند اور سورج جو چاہے اس پر برسائیں، وہ بنجر زمین جو ہے اس پر کسی طرح کی فصل نہیں اگتی، اس پر اگر کچھ اگتا ہے تو وہ خاردار جھاڑیاں، بیکار اور فضول چیزیں جو انسان کے کام کی نہیں ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے بھی دو ہی طبقے، ایک انسانوں کا طبقہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ کی دعوت کو قبول کرتا ہے، وحی، آسمانی تعلیمات، قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے دل و دماغ پر بارش کی طرح برستی ہیں، اور وہ اس وحی کی بارش کو قبول کرتے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد پھر ان کے ایمان میں، ان کے عمل میں، ان کی اصلاح میں، ان کی تربیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور یہ انسان ایسے اعلیٰ انسان بنتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، کہ ان سے پھر خیر پھوٹتی ہے، بھلائی نکلتی ہے، دوسرے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ انسان تو وہ ہو گئے جو انبیاء علیہ السلام اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس کے مد مقابل دوسرے انسان وہ ہوتے ہیں جو ایسے بنجر، بیکار، ان کو جتنا چاہو نصیحت کر لو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ابو جہل جیسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو دن رات دیکھیں، آپ کی زبان سے کلام سنیں، آپ کے پاس بیٹھیں،
لیکن کوئی اثر نہیں، بلکہ الٹا اثر۔ جتنا قرآن سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، اتنا ہی کفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے بنجر زمین پر جتنی بارش ہوگی اتنی ہی خاردار جھاڑیاں اگیں گی۔ تو یہ دو طرح کے انسان ہیں۔ قرآن کریم نے اب آگے تقریباً بڑی دور تک، آدھے پارے کے قریب تک، سوا پارہ تقریباً 13-14 رکوع مسلسل قرآن کریم نے انسانوں کے ان دو طبقوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح زرخیز زمین اور بنجر زمین۔ بالکل اسی طرح وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اور وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بالکل بنجر اور بیکار ہوتے ہیں۔ فرما بردار لوگوں کا، ایمان والوں کا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جو نافرمان ہو، باغی ہو، ضدی ہو، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے خیر اور شر کی داستان میرے اور آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ آغاز کیا ہے یہاں سے نوح علیہ السلام کے ذکر سے۔ ویسے نبیوں کا سلسلہ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے ہی پیغمبر ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کافی انبیاء ہیں، لیکن حضرت نوح سے حضرت آدم تک یہ جو دورانیہ ہے، اس میں کفر اور شرک اللہ کی زمین پر نہیں تھا۔ کفر اور شرک اللہ کی زمین پر نہیں تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک کا جو زمانہ ہے، اس میں کسی حق اور باطل کے ٹکراؤ اور کشمکش کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔ چونکہ لوگ سارے فرما بردار تھے، صاحب ایمان تھے، کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں تھا، اس لیے اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو زیادہ تر احکام آتے وہ دنیاوی معاملات کے آتے، اور ساتھ ساتھ ایمان کے، مرنے کے بعد کے، رسالت کے بڑے کم احکام تھے۔ سب سے پہلے شرعی رسول، تشریعی رسول، جن کو مستقل شریعت دی گئی اور جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا، وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا ذکر ہے۔ اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ سارے لوگ مل کر جب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے میدان محشر میں، ان سے یہ کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح کو کیا کہیں گے؟ آپ سب سے پہلے مستقل شریعت جو شروع ہوئی وہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی، چونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی زمین پر کفر اور شرک کا آغاز ہوا، اس سے پہلے کفر اور شرک کا آغاز نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام اللہ جل جلالہ نے اپنے اس پیغمبر کو دو بڑی عظیم خصوصیتیں دی۔ ایک خصوصیت تو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ پہلے رسول ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو عمر بہت لمبی دی۔ کسی نبی کو اللہ تعالی نے اتنی نبوت نہیں دی، اتنی عمر نہیں دی۔ ہاں، بعض تاریخی روایات میں یہ ہے، اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے، وہ تاریخی تو نہیں ہے، وہ حدیث ہے، اور وہ تقریباً درمیانے درجے کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال عمر دی۔ کتنی عمر دی؟ 1000 سال۔ اور آدم علیہ السلام نے جب خواب میں اپنی ساری اولاد کو دیکھا تو اس میں اپنے اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو بھی دیکھا، داؤد علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ اور مسند احمد کی حدیث میں یہ ہے کہ جب داؤد علیہ السلام کو دیکھا
ان کا ظاہری حسن جمال، ان کی آواز کی خوبصورتی، تو حضرت آدم علیہ السلام جیسے فطرت ہوتی ہے، باپ دادے کو اپنی اولاد پر سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری عمر میں سے 40 سال میرے اس بچے کو دے دیے جائیں۔ اس لیے مسند احمد کی روایت میں سے یوں پتہ چلتا ہے کہ 40 کم 1000 سال جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک روایت ہے یا کچھ تاریخی روایات ہیں، مستند طریقے سے جو قرآن کریم نے جو سب سے پختہ بات ہے وہ یہ کہ نوح علیہ السلام کا جو زمانہ نبوت ہے وہ تقریباً 950 سال ہے، اور ان کی عمر راجح قول کے مطابق تقریباً 150 سال اللہ جل جلالہ نے نوح علیہ السلام کو عمر دی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف۔ ہر نبی کا جب ذکر قرآن کرتا ہے تو یہ کہتا ہے إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے ان کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اس میں دو باتیں ہیں میرے اور آپ کے سمجھنے کی۔ نوح علیہ ہر نبی کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ وہ قوم نبی کے کردار کو اچھی طرح جانے، چونکہ نبی اسی قوم میں پیدا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم آپ کو جانتے نہیں، آپ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گئے، چونکہ کسی کی فرما برداری کے لیے خاص تعارف اور مناسبت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک فطری نظام ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھا۔ آپ حضرات مسلسل درسوں میں آتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں۔ ہمارے لیے درس کے شروع میں ہی ایک دوسرے سے مخاطب اور متکلم کا، بولنے اور سننے والے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ 1 منٹ میں قائم ہو جاتا ہے۔ میں آسانی سے درس شروع کر دیتا ہوں اور آپ پہلے لفظ سے ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہی درس کسی اور جگہ ہو جو لوگ مجھے نہیں جانتے، یا آپ کسی اور جگہ جا کے درس سنیں جہاں آپ آغاز کریں، وہاں بولنے اور سننے والے میں چونکہ ابھی ایک رشتہ اور مناسبت نہیں قائم ہوئی ہوتی، تو بولنے والے کو بھی دقت ہوتی ہے، سننے والے کو بھی دقت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ نبوت کا ہے۔ اگر نبی کہیں دور سے آئے اجنبی جس کو کوئی جانتا نہ ہو تو لوگوں کے لیے نبی کی بات کو ماننا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز بھائی کہاں سے ہوا؟ مکہ سے۔ مکہ میں کوئی فرد ایسا تھا جو یہ کہہ سکے یار میں نہیں جانتا یہ کون شخص ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پورے مکہ میں نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% شہرت تھی۔ پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی، آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت اور آپ علیہ السلام کی شرافت، آپ علیہ السلام کے اعلیٰ ترین نسب اور آپ علیہ السلام کی خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس لیے ہر نبی کو نبوت دے کر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، وہ تھوڑی سی مشکل ہے بھائی، اپنی قوم کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو خیر کی دعوت دینا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے۔ ہم سارے محلے کو کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، اپنے بھائی کو کہنا مشکل ہے۔ کیوں بھائی، اس طرح ہے یا نہیں؟ اپنے بھائی کو کہنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ مشکل فریضہ اپنے گھر سے شروع کریں، اور ہم یہ فریضہ ادا کرتے نہیں۔ اب کبھی بھی اپنے خیر خواہی کی بھلائی نہیں سوچتے، اپنے شریکے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے یہ حکم دیا قرآن کریم میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک چچا کا نام لیا، حضرت عباس کا نام لیا، حمزہ کا نام لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کا نام لیا، بنو عبد المطلب کو بلایا، بنو ہاشم کو بلایا، بنو حارث کو بلایا، جتنے آپ علیہ السلام کے والد کی طرف سے، دادا کی طرف سے، پردادا کی طرف سے، ہماری آج کل کی زبان میں کہہ لے جو کنبہ اور شریکہ بنتا تھا، ان سب کو بلایا، اور ان سب کو بلا کر پھر ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس لیے اپنی قوم کی خیر خواہی، ہمارے استاد ہم جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ساتھ دور دور کے علاقوں کے، یہ گلگت کے، چترال کے، بڑے بڑے پسماندہ لوگوں علاقوں کے لوگ پڑھتے تھے، تو ہمارے استاد ان سے یہ کہا کرتے تھے، جناب تم سب یہاں کراچی میں ہی، لاہور میں ہی مستقل رہنے کی کوشش کرتے ہو، تو جن جن علاقوں سے پڑھ کر آئے ہو ان علاقوں میں بھی تو جا کے دین کا کام کرو، چونکہ اپنی قوم اور اپنی برادری کو خیر کی دعوت دینا یہ مشکل کام ہے، اور بھائی یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ فریضہ ہم اپنی رسموں پر بھائیوں کو بلائیں گے، بھابھیوں کو، دوسرے بھانجے بھتیجوں کو بلائیں گے، اس بیس پر ہم کبھی نہیں بلائیں گے کہ آج سارے بہن بھائیوں کی دعوت ہے، ان کو بھی پتہ نہ ہو کس بنیاد پر ہے، کھانے کے بعد ان سے کہو یار آج کی دعوت صرف میں نے اس لیے کی ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کر یہ چیک کریں کہ آیا ہم سب کی نمازوں کا کیا حال ہے، کیا ہمارا سارا خاندان نماز پڑھتا ہے؟ کیوں بھائی ہم اس طرح کرتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خاندان کو کسی جگہ اس بنیاد پر جمع کیا کہ یار ہمارے دین کا کیا حال ہے، ہمارے خاندان میں سے کس کس فرد پر حج فرض ہے، جس پر فرض ہے، اگر سگے بھائی پر ہے، ہم نے نرمی سے، شرافت سے کبھی اسے کہا ہے یار بندہ خدا تیرے اوپر حج فرض ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کبھی بھی اپنے گھر پر، اپنے خاندان پر توجہ نہیں دی۔ میں آپ سے سچی بات عرض کروں، اس وقت ہم سب کا یہ حال ہے، دوسروں کے سامنے ہم امام غزالی بھی بن جائیں گے، سارا کچھ بن جائیں گے، لیکن اپنے گھر پر، اپنے خاندان پر، اپنے گھر میں اپنے خاندان کے چھوٹوں کو شفقت سے، لگاؤ سے، تنقید کے ساتھ نہیں۔ ہمارے یہاں اگر کبھی کریں گے لان تان کریں گے، تنقید کریں گے، یہ نہیں۔ ہم نے کبھی بھی حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کبھی بھی اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اس لیے اتنا بڑا فرق ہے باپ اور بیٹے میں، حیرانگی ہوتی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہوں، بیٹا یوں لگتا ہے کہ باپ یوں لگتا ہے جیسے بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے، اور بیٹا یوں لگتا ہے پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ ایک گھر میں 5 افراد ہیں، کسی کا رخ ادھر کو ہے، کسی کا ادھر کو ہے، کسی کا ادھر کو ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے گھروں میں ایسا کیوں ہے؟ ہم جس وقت ضرورت تھی، جیسے شیخ سعدی نے کہا نا، خشت اول چون حد معمار کچ، پہلی اینٹ جس وقت کاریگر ٹیڑھی لگا دے نا تو اس دیوار کو ثریا ستارے تک لے جا، وہ ٹیڑھی ہی جائے گی۔ ہم شروع میں نہیں تربیت کرتے، آغاز میں نہیں تربیت کرتے، ہم اپنے اولادوں کو آغاز میں یونیورسٹی اور کالج کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نہیں دیکھتے ان کا لباس کیسا ہے، نہیں دیکھتے ان کے ہاتھ میں یہ جو شیطانی شکل میں موبائل ہے یہ کیا کر رہا ہے، نہیں دیکھتے ان کا کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ہمارے دوستوں نہیں میں کہہ سکتا، اگرچہ میرا تعلق ان سے دوستوں کی طرح ہے، بزرگ ہیں، تقریباً 80-82 سال عمر ہے، بہت نیک، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، اور بڑے سلجھے ہوئے دھیمے مزاج کے، بہت بڑے عہدے سے ریٹائر ہیں، اور خود اپنے ذاتی جیب سے ایک پوری مسجد تعمیر کروائی، اور ان کے نیک ہونے پر
مستقل لاہور میں ایک ان کی قیمتی رہائش ہے، اس رہائش کی پوری آمدن اس مسجد کے اخراجات پہ خرچ کرتے ہیں۔ 2 دن پہلے ان سے بات ہو رہی تھی تو بس وہ گفتگو میں رو پڑے بیچارے، کہنے لگے جی مفتی صاحب 3 بیٹے ہیں، ظاہر ہے 3 بہویں، صورتحال یہ ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، وہ آسٹریلیا فیملی سمیت منتقل ہو گیا، وہاں کی نیشنلٹی مل گئی ہے اسے۔ دوسرا بیٹا جو ہے وہ بھی فلاں ملک چلا گیا، تیسرا بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے، اس کی اولاد نہیں، وہ بھی بہت بڑے عہدے پر فائز ہے۔ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے تینوں بیٹوں کے رشتے مالداری کی بنیاد پر کیے، اور میرے ایک دوست جو ایک دینی جماعت سے وابستہ تھے، ان کی بیٹیاں وہ مجھے رشتے دینا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے اگر تینوں رشتے میری بیٹیوں کے لے لو میں تینوں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت جب انہوں نے مجھے کہا تھا، مجھے چونکہ وہ میرے بچپن کے یار تھے، متقی تھے، ان کی بچیوں کے کردار کو میں اچھی طرح جانتا تھا، اس گھر میں بڑی نیکی تھی، میں نے نیکی کو ٹھکرا کے ذرا ہمارے معیار زندگی نے مار دیا نا، معاشرے میں میرا معیار ہو جی، میں نے تینوں بچوں کے رشتے کیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 2 بچے فیملی سمیت باہر منتقل ہو چکے ہیں، اور جو تیسرا بیٹا ہے اس کی اولاد نہیں ہے، وہ بھی بڑے عہدے پر فائز ہے۔ صبح کو جس وقت وہ اپنی نوکری پر جاتا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ جاتی ہے، راستے میں اس کا میکا ہے، وہ اپنی بیوی کو میکا میں چھوڑتا ہے، خود نوکری پہ جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو شام کو بیوی کو لے کر آتا ہے۔ اس کی بیوی صرف ہمارے یہاں اپنے اس گھر میں صرف رات کو آرام کرتی، اور میں 80-82 سال پر پہنچ گیا ہوں، میری اہلیہ بھی تقریباً اسی عمر کی ہے، بیمار ہے، وجود بھاری ہے، وہ اٹھ نہیں سکتی ہے، میں نے 2 ملازمہ رکھی ہوئی ہیں، اس سے میں اپنا کام چلا رہا ہوں۔ اور وہ جو نیک گھرانے کے رشتے تھے جن کو میں نے ٹھکرایا تھا، وہ آج بھی میرے یار ہیں، اگرچہ میرا ان بچیوں سے آج بھی اولاد کی طرح لگاؤ ہے، لیکن وہ جس خاندان میں گئی ہیں انہوں نے بہاریں لگا دی ہیں وہاں جا کے۔ اور میں آج بھی اپنے اس دوست کو صبح کو جب سیر کرتا ہوں 10 مرتبہ اس دوست سے کہا ہے کہ میں نے آپ کے دین کو ٹھکرایا تھا، دیکھ لیجئے میرا کیا حشر ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ وہ بندہ ہے جو بذات خود متقی پرہیزگار ہے، بڑی حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ نوکری کی اور بہت دین سے لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن بچوں کے رشتوں میں ایک غلطی کر گئے۔ اور غلطی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک بیٹے کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اور فخر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میرا بیٹا فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اس بیٹے کی توجہ، اس پر تربیت، آغاز سے اس بچے کو کوئی نیکی کی طرف نہیں لائے۔ اگر وہ بچے کو اپنے ساتھ نماز میں رکھا ہوتا، نیکی میں رکھا ہوتا، اس بچے پر پیرا دیا ہوتا اور پیار سے محبت سے اس کو نیکی کی طرف لگایا ہوتا، تو اللہ جل جلالہ ساری آسانیاں پیدا کر دیتے۔ الحمدللہ دیندار گھرانوں میں آنکھوں نے خود یہ منظر دیکھے ہیں، سنی سنائی بات نہیں، آنکھوں نے یہ منظر خود دیکھے ہیں کہ ماں باپ صاحب فراش ہیں اور بوڑھے ہیں، اور گھر کے ساتھ 8 افراد ہر وقت پہرے داروں کی طرح اوپر ہیں، کہ ابا جی کو پانی تو نہیں چاہیے، مسلسل ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اور اس کی برکت صرف دین ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا، اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کی رہنمائی کریں، اور یہ قوم کا حق بھی ہے۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کی عبادت کرو، بندگی صرف کس کی کرو؟ چونکہ ہر نبی کی دعوت کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، ہر نبی کی دعوت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے تعارف سے۔ دیکھو بھائیو، آج جو مسلمانوں کی کہہ لیجئے، ہمارے مسلکوں کی کہہ لیجئے، ہمارے جماعتوں کی کہہ لیجئے، کوئی بھی عنوان اختیار کر لیجئے، ہماری دعوتوں میں جو اثر نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری دعوت کا آغاز اللہ کی ذات سے نہیں ہوتا،
اپنے تعارف سے ہوتا ہے۔ ہر نبی نے آغاز کہاں سے کیا؟ اعبد اللہ۔ جس وقت بندہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے نا تو اس کا اپنا تعارف خود بخود ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے اللہ کا تعارف کرواؤں گا تو آپ خود بخود معلوم کرو گے یہ بندہ کون ہے، کس مسلک کا ہے۔ اگر میں آپ سے مثبت بات کروں گا آپ خود بخود میری جماعت میں آ جاؤ گے، آپ خود بخود میرے ساتھ لگ جاؤ گے۔ لیکن اگر میں سارا زور ہی اپنی شخصی تعارف پہ لگاؤں گا، اپنے مسلک اور اپنی جماعت پر ہی سارا زور لگاؤں گا، تو جناب کسی مسلک، کسی جماعت، کسی گروہ، کسی بھی تعارف میں وہ طاقت نہیں ہے جو انسان کو جمع کر سکے۔ یہ صرف اور صرف اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے نام میں طاقت ہے کہ یہ انسانیت کو کیا کرے گا؟ اکٹھا کرے گا۔ اس لیے آغاز یہاں سے کیا، اعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ اگر تم نے اللہ کی بندگی نہ کی، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کا ایک سخت ترین عذاب، بہت بڑا عذاب آئے گا قیامت والے دن۔ میں تم پر پھر ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے کہ قیامت والے دن بہت بڑا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ کل یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ